حضرت امام مالک کہتے ہیں جب کوئی بندہ تم سے پوچھے مدینہ تو رسول گئے تھے، روضہ پاک کی زیارت کر آئے ہو، قبر انور کی زیارت کر آئے ہو، تو یہ نہ کہنا روضہ پاک کی زیارت کر کے آئے ہیں، یہ بھی نہ کہنا قبر انور کی زیارت کر کے آئے ہیں۔ اے امام مالک پھر کہیں کیا؟ کہا ان سے کہنا زرنا النبی علیہ السلام، اپنے نبی کو ملنے گئے تھے، حضور سے مل کے آئے ہیں۔ کہیے پیار سے سبحان اللہ۔ یہ شہر رسول کی بادب حاضری، کیا کہنا ہے اس کا کہ کیوں کہو کہ حضور سے ملنے گئے تھے اور سرکار سے مل کے آ رہے ہیں۔ دیکھیے ہم مسلمانوں کا، اہل اسلام کا متفقہ عقیدہ ہے، اجماعی عقیدہ ہے، اور جس کا یہ عقیدہ نہ وہ مسلمان ہی نہیں، کہ سرکار اپنی قبر انور میں زندہ ہے۔ مدینہ طیبہ میں جو شخص بھی حاضری دے یہ نظریہ رکھ کے دے کہ میں اپنے زندہ نبی کے پاس جا رہا ہوں، آقا دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں، کرم بھی فرماتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جب رسول اللہ کے نوکر مواجہ شریف میں جالی مبارکہ کے سامنے جاتے ہیں، ہر کسی کی اپنی کیفیت ہوتی ہے، میرے نبی کا ہر غلام اپنے ذوق کے مطابق عرض کرتا ہے، لیکن میں کئی مرتبہ آپ کو بتا چکا ہوں مواجہ عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے آمنے سامنے ہونا۔ آپ میرے سامنے ہیں، میں آپ کے سامنے، اسے مواجہ کہتے ہیں۔ میرا منہ آپ کی طرف ہے، آپ کا منہ، تو جب دو بندوں کے منہ ایک دوسرے کی طرف ہوں تو یہ مواجہ ہوتا ہے، آمنے سامنے کہتے ہیں۔ اب دیکھیے مواجہ شریف، امتی نبی کے سامنے، نبی امتی کے سامنے۔ ہماری نظر دیکھے نہ دیکھے آقا کو ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور امام سبہودی رحمت اللہ علیہ نے بڑی پتے کی بات کی ہے اور وہ مجھے کبھی نہیں بھولتی، کہا جالی مبارکہ کے سامنے کھڑے ہونے والے کو اگر احساس ہو نا کہ وہ کہاں کھڑا ہے تو کہے یا اللہ سب کچھ لے لے، یہاں تھوڑی دیر کھڑا تو ہونے دے کہ میرے نبی مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اچھا وہاں جانے والوں کی مختلف کیفیتیں ہوتی ہیں، ہر فقیر کو اس کے حوصلے کے مطابق دیا جاتا ہے۔ حضرت سید احمد رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے ولی آل رسول ہیں، وہ مصر سے حاضر ہوئے، سرکار کی بارگاہ میں سلام پڑھا، سلام پڑھتے ہی طبیعت مچل گئی۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام تو میں مصر سے بھی بھیجتا تھا، آپ سنتے بھی تھے، جواب بھی دیتے تھے، اور مدینہ پاک میں آ کر سلام ہی کر کے چلا جاؤں تو آنے کا مزہ تو نہ آیا۔ کہیے سبحان اللہ۔ پھر تو آنے کا مزہ نہ آیا۔ آقا میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک کہ آپ کا ہاتھ نہیں چوم لوں گا۔ یہ مانگنے والوں کے ظرف پر ہے وہ کیا مانگتے ہیں، اور میرے آقا کی عادت ہی نہیں نہ کرنے کی۔ اللہ نے خود فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب جو تجھ سے مانگے اس کا دل نہ ٹوٹے۔ آقا تو دل توڑتے ہی نہیں۔ اب سید احمد رفاعی رحمت اللہ علیہ جم کے کھڑے ہو گئے، آقا میں نے نہیں جانا، میں ہاتھ چوم کے جاؤں گا، میں ہاتھ چوم کے جاؤں گا۔ لوگ کہیں گے گئے تھے تو کیا کہوں گا، ادھر بھی سلام ادھر بھی صرف سلام۔ اب جب ادھر سے خلوص بڑھا تو میرے پاک نبی نے قبر انور سے ہاتھ باہر نکال دیا۔ فخرجت الید الشریفۃ من القبر، قبر انور سے حضور نے ہاتھ باہر نکالا اور حضرت سید احمد رفاعی نے چوم لیا۔ بہاولپور کے قریب اچ شریف ہے، وہاں کے ہیں حضرت سید جلال الدین شاہ رحمت اللہ علیہ، یہ بخاری سادات کے جد اعلیٰ ہیں۔ یہ گئے مدینۃ المنورہ، ان کا رنگ تھا گندمی، یعنی زیادہ گورے چٹے نہیں تھے، تو مدینہ کے لوگوں نے کہا آپ اچھے سید ہیں، رنگ آپ کا گندمی ہے، سید ہوتے تو گورے چٹے ہوتے۔ آپ نے فرمایا پوچھوا دوں نبی پاک سے، ہم کوئی کاغذوں سے بنے ہوئے تھوڑے ہیں، خون محمد ہیں۔ انہوں نے کہا چلو چل کے پوچھوا دو۔ حضرت جلال الدین اوچوی رحمت اللہ علیہ گئے، او میرے ساتھ چلو، اور سرکار کی بارگاہ میں پہنچ کے سلام عرض کیا، الصلاۃ والسلام علیک یا جدی،
اے میرے دادا جان، میرے نانا جان، آپ پر مجھ محمد کا سلام ہو۔ سیدوں کا یہ شرط ہے کہ ان کے نانا بھی حضور ہیں، دادا بھی حضور ہیں۔ اب پتہ ہے گنبد خضرا سے کیا جواب آیا؟ سرکار نے گنبد خضرا سے جواب دیا، وَعَلَيْكَ السَّلَامُ یا وَلَدِي، میرے بیٹے تجھ پر بھی مجھ محمد کا سلام ہو۔ مدینہ طیبہ کے لوگوں نے سنا اور پھر وہ انتظار کرتے تھے کب وہ سید آئے گا، سرکار کی بارگاہ میں سلام عرض کرے گا، حضور جواب دیں کہ ہم بھی اپنے نبی کی میٹھی میٹھی آواز سن لیں گے۔ ہم جس امام کے مقلد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آپ نے کہا الصلاۃ والسلام علیکہ یا امام المرسلین، اے رسولوں کے سردار آپ پر سلام ہو۔ یہ ختم ہی کیا تھا، گنبد خضرا سے جواب آیا آقا کی قبر انور سے، وعلیکہ السلام یا امام المسلمین، اے مسلمانوں کے امام تجھ پر بھی مجھ محمد کا سلام ہو۔ حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر بارگاہ رسالت ہوئے اور عرض کی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ گنبد خضرا سے جواب آیا وعلیکہ السلام یا قطب مشائخ البر والبحر، اے خشکی اور تری کے بزرگوں کے مرکز تجھ پر بھی مجھ محمد کا سلام ہو۔ بتانا میں یہ چاہتا ہوں آقا سلام سنتے بھی ہیں، جواب دیتے بھی ہیں، مقدر والے آقا کے سلام کا جواب سنتے بھی ہیں۔ حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم آپ فرماتے ہیں نبی پاک کے وصال با کمال کو تھوڑے سے دن گزرے تھے، ایک بندہ آیا سرکار کی قبر انور سے لپٹ گیا، وارفت کی عالم میں کہنے لگا یا رسول اللہ ہم آپ کی رسالت پر ایمان لائے، اللہ نے جو آپ پر کتاب اتاری ہے اس پر بھی ایمان لائے، اور اس میں آیت ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا، گناہ کر بیٹھے تو آپ کے پاس ہیں، حضور میں آپ کے پاس آ گیا ہوں مجھے بخشوا دیں۔ کہیے سبحان اللہ۔ حضرت علی نے نہیں روکا، رب کو کہے رب بخشو، نبی سے کیوں کہہ رہے ہو؟ وہ قبر سے لپٹے رہے، علی نے نہیں روکا۔ محبت سے جو لپٹے وہ بھی جائز ہے، محبت سے جو چومے وہ بھی جائز ہے۔ نبی پاک کے صحابی ہیں حضرت ابو ایوب انصاری، وہ رسول اللہ علیہ السلام کی قبر انور کو چوم رہے تھے اور یوں چہرہ حضور کی قبر پہ مل رہے تھے۔ بیڑا غرق کو آج کل کی نجدیت کا جس سے یہ برداشت نہیں ہوتا، میزبان رسول اپنا چہرہ حضور کی قبر انور پہ مل رہے ہیں، کیا کیفیت ہوگی؟ چوم بھی رہے ہیں۔ مروان خبیث آیا اور اس نے آ کر گدی سے پکڑا، کہنے لگا یہ کیا کر رہے ہو؟ حضرت ابو ایوب انصاری نے مڑ کے دیکھا، کہا مروان تو ہمیں سمجھائے گا؟ اور جو جملے کہے وہ جملے سنیے۔ آپ نے فرمایا سن، میں نہ کسی اینٹ کے پاس آیا ہوں نہ پتھر کے پاس آیا ہوں، انما آتی رسول اللہ، میں اللہ کے رسول کے پاس آیا ہوں۔ اونچی آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ تو وہاں جو جاتا ہے رسول کے لیے جاتا ہے۔ اب وہ لپٹا رہا بندہ اور کہتا رہا یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے مجھے بخشوا دیں۔ مولا علی نے نہیں روکا۔ صحابہ کیوں روکے نبی سے لپٹنے سے؟ کچھ دیر کے بعد وہ سرکار کی قبر انور سے جدا ہوا، آگے گیا تو گنبد خضرا سے قبر انور سے آواز آئی قد غفر لک، اور میری بارگاہ میں بخشش کا سوال لے کے آنے والے جا تو بخشا گیا۔ مولا علی نے یہ آواز مبارک آقا کی خود سنی، آقا نے فرمایا تو بخشا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ قبر انور کے ساتھ لپٹے رہے، سرکار انہیں آہستہ سے فرما دیتے تو بخشا گیا، وہ جب دور چلے گئے تو بعد میں سرکار نے فرمایا تو بخشا گیا۔ اس میں حکمت یہ تھی تیری بخشش کا اعلان بھی ہو جائے، میری زندگی کا اعلان بھی ہو جائے۔ میں اللہ کے نبی نے جہان بدلا ہے لیکن میں اپنی قبر انور میں زندہ ہوں۔ اور اب میں آپ کو وہ بات بتانے لگا ہوں، تمام صحابہ کا نظریہ یہ بتائے گا کہ حضور زندہ ہیں۔
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ الرسول بلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصال سے پہلے وصیت فرمائی، جب میری روح پرواز کر جائے میرا جنازہ سرکار کی قبر انور کے سامنے رکھ کے کہنا ھذا ابو بکری یستاذن رسول اللہ، یہ ابو بکر اللہ کے رسول سے اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے، اگر دروازہ آقا خود کھولے تو اندر دفنانا، وگرنہ جنت البقیع میں دفنا دینا۔ اب عجیب بات ہے، چلو صدیق اکبر نے تو کہہ دیا، صحابہ نے بھی اسی پہ عمل کیا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ آقا کا تو وصال ہو چکا ہے وہ قبر کا دروازہ کوشے کھولیں گے، اس لیے کہ تمام صحابہ کا عقیدہ تھا سرکار نے جہان بدلا ہے، حضور کی زندگی میں کوئی فرق نہیں آیا، کیونکہ آقا اپنے صحابہ کو بتا گئے تھے الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، تمام نبی اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور وہ نماز پڑھتے ہیں، تو جب سارے زندہ ہیں تو نبیوں کا امام سیدنا صدیق اکبر کا جنازہ سرکار کی قبر انور کے سامنے رکھا گیا اور کہا گیا ابو بکر حاضر ہے، اجازت چاہتا ہے۔ میرے نبی نے دروازہ بھی کھولا، اندر سے آواز دی کہ دوست کو دوست سے ملا دو، پیار سے کہیے سبحان اللہ۔ تو میرے آقا اپنی قبر انور میں زندہ ہیں، مدینہ پاک میں جو بھی جائے یہ سمجھ کے جائے میں اس نبی کے پاس حاضر ہو رہا ہوں جو زندہ بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، سلام کا جواب بھی دیتے ہیں اور کسی منگتے کو خالی بھی نہیں لوٹا۔